ایمان کربلا کا سجادہ بت اٹھ رہا ہے، فاطمہ کے گھر میں فرش رضا بچھا ہے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ علی ما انعم وله الشکر علی ما الہم، والثناء بما قدم من عموم نعم ابتدأها وصبور آلاء أسداها والتمام منن والاها، جمع عن الإحساء عددها ونأى عن الجزاء أمدها، والتفاوت عن الإدراك أبدها، ونظرهم لاستزادتها بالشكر لاتصالها، واستحمد إلى الخلائق بإجزالها، والسنى بالندب إلى أمثالها، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق، المعلن الحق بالحق أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين المظلومين، الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ ولعنة الله على أعدائهم أجمعين وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم وولايتهم أجمعين، أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم۔ لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين۔ ایک مرتبہ درود پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ سید کی آمد پر ایک باواد بلند صلوات پڑھ دیں۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ میرے واجب الاحترام سماحت سید تشریف لے آئے ہیں۔ سامعین گرامی قدر، آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید سورہ ال عمران کی آیت نمبر 164 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، جس میں خداوند قدوس ارشاد فرما رہا ہے، میری آج کی گفتگو کا موضوع امامت اور خلافت ہوگا۔ اگرچہ یہ ایک تفصیل طلب موضوع ہے، لیکن میں کوشش کروں گا کہ مختصر وقت میں امامت اور خلافت قرآن کی نظر میں، امامت اور خلافت مولا متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی نظر میں، اور امامت اور خلافت زینب عالیہ کی نظر میں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ کیونکہ میں نے جناب زینب عالیہ کا خطبہ پڑھنا ہے آپ کے سامنے، میں بہت جلدی کے ساتھ، کیونکہ سماحت سید تشریف لے آئے ہیں، انہیں زیادہ انتظار کرانا مقصود نہیں۔ توجہ ہے، بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ۔ ارشاد ہو رہا ہے، لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ ارشاد فرما رہا ہے، ہم نے مومنین پر لطف و احسان فرمایا۔ کیا لطف و احسان فرمایا؟ اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، کہ انہی کے درمیان میں سے ایک نبی کو، ایک رسول کو، ایک پیغمبر کو مبعوث فرمایا، نبی کو بھیجا۔ اب وہ نبی کیا کرتا ہے، اس نبی کی ذمہ داریاں بھی اللہ نے بتائی، اس نبی کے کام بھی اللہ نے بتائے۔ فرمایا یتلو علیہم آیاتہم، وہ نبی لوگوں کو اللہ کی آیات پڑھ کر سناتا ہے، وَيُزَكِّيهِمْ، تزکیہ نفس کرتا ہے، لوگوں کے نفسوں کو پاک و پاکیزہ کرتا ہے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، لوگوں کو کتاب کی تعلیم دیتا ہے، وَالْحِکْمَةَ، اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔
کیوں؟ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، کیونکہ لوگ اس سے پہلے کھلا گمراہی میں تھے۔ میں نے اگرچہ اس آیت کے 2 حصے ہیں، میں نے اس آیت مجیدہ کے پہلے حصے پر مختصر وقت میں گفتگو کرنی ہے۔ توجہ صحیح نا؟ بسم اللہ۔ ارشاد ہو رہا ہے ہم نے مومنین پر لطف و احسان فرمایا۔ کیا لطف فرمایا؟ کہ تمہاری طرف ایک نبی کو بھیجا۔ تو آیت بتا رہی ہے کہ اللہ کے لطف کو محمد مصطفیٰ کہتے ہیں، اللہ کے لطف کو رسول خدا کہتے ہیں۔ لطف اس کو عالم نے کتب میں دلیل لطف سے تعبیر کیا ہے۔ اب یہ ایک مفصل موضوع ہے اپنی جگہ پر۔ دلیل لطف علامہ فضل اللہ قمبانی نے اس پر مفصل گفتگو کی ہے اپنی کتاب میں، اور دیگر علامہ نے اس پر مفصل لکھا۔ میں 2 جملوں میں بیان کر کے مختصر طور پر گزر جاؤں گا۔ دلیل لطف کیا ہے؟ لطف یہ ہے کہ اللہ نے انسان کو خلق کیا، اللہ نے انسان کی رہنمائی اور ہدایت کے لیے رسولوں کو بھیجا۔ اب اللہ پر یہ بھی ضروری ہے جس طرح انسان کی ہدایت کے لیے رسول کو بھیجا، اسی طرح اللہ کی یہ بھی ذمہ داری ہے کہ وہ رسول کے بعد امام کو بھی منصوص من اللہ منصوب کرے۔ توجہ ہے؟ یعنی جیسے رسول منصوص من اللہ ہے، ویسے امام منصوص من اللہ ہونے چاہیے۔ یہ لطف ہے، یعنی جیسے اللہ نے رسول کو بھیجا ویسے اللہ امام کو بھی منصوب کرے، ویسے اللہ امام کو بھی اپنی جانب سے بھیجے۔ دلیل لطف کو ہمارے اہل سنت برادران پیغمبر اسلام کی بعثت کی دلیل کے طور پر تو قبول کر لیتے ہیں، لیکن امامت کے لیے دلیل لطف کو قبول نہیں کرتے۔ توجہ ہے؟ یعنی وہ یہ تو مان لیتے ہیں کہ رسول اللہ کا لطف ہے، لیکن وہ یہ نہیں مانتے کہ امام بھی اللہ کا لطف ہے۔ حالانکہ اللہ کا جو لطف ہوتا ہے وہ کامل اور مکمل ہوتا ہے، اس میں کسی بھی جگہ کہیں بھی کوئی کوتاہی نہیں ہو سکتی، اور پیغمبر اسلام نے اپنی زندگی میں اس کا پرچار بھی کیا۔ خم غدیر کے میدان میں آیت تبلیغ اس کا واضح ثبوت موجود ہے ہمارے سامنے۔ تو اب اللہ کے لطف کو محمد مصطفیٰ کہتے ہیں۔ جیسے رسول اللہ کا لطف ہے ویسے ہی امام بھی اللہ کا لطف ہے۔ لہذا ہمارے مذہب کے بہت جلیل القدر عالم دین خواجہ نصیر الدین طوسی اپنی شرح افاق کتاب تجرید الاعتقاد میں فرماتے ہیں الامام لطف الامام لطف فیاجب نسبہ اللہ تعالی تحصیلا للغرض۔ فرمایا امام اللہ کا لطف ہے، اور یہ ضروری ہے کہ امام کو اللہ مقرر کرے تاکہ مقصد خدا بندی کی غرض و غایت پوری ہو۔ تو اب معلوم ہو رہا ہے جیسے رسول اللہ کا لطف ہے ویسے امام اللہ کا لطف ہے۔ اب مفصل گفتگو تھی لیکن میں چھوڑ رہا ہوں۔ سامعین محترم، جیسے دلیل لطف ہے امامت کو ثابت کرنے کے لیے، ویسے قرآن مجید میں دلیل لطف کے علاوہ بہت ساری ایسی آیات مجیدہ موجود ہیں جس سے ثابت ہوتا ہے کہ منصب امامت منصب الہی ہے۔ لہذا قرآن مجید کی سورہ بقرہ آیت نمبر 30 میں ارشاد ہوتا ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ۔ یہ خلیفہ بھی امام ہوتا ہے، یعنی 2 منصب ہیں، امامت اور خلافت منصوص من اللہ ہے۔ اللہ فرما رہا ہے حبیب وہ وقت یاد کرو جب ہم نے فرشتوں کو کہا کہ ہم زمین میں خلیفہ بنانے والے ہیں، تو اللہ خلیفہ بنا رہا ہے۔ امامت کی بات یہ کو فرمایا سورہ بقرہ کی آیت نمبر 124، اور کیا کمال کی آیت ہے، فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاحِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا۔ ابھی وہ وقت یاد کرو جب ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو ابتلا میں مبتلا کیا۔ ابراہیم علیہ السلام کو چند کلمات سے آزمایا، ابراہیم علیہ السلام ان کلمات میں کامیاب ہوئے تو ہم نے کہا قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا۔ ابراہیم ہم آپ کو لوگوں کا امام بناتے ہیں۔ میں مفہوم بیان کر رہا ہوں آیت کا۔ ابراہیم ہم آپ کو لوگوں کا امام بناتے ہیں، تو اب آیت واضح بتا رہی ہے کہ امام بھی اللہ بناتا ہے، خلیفہ بھی اللہ بناتا ہے۔ اچھا سامعین محترم، کیا کمال کی بات ہے
تاریخ کہتی ہے ابراہیم علیہ السلام بڑے زیرک نبی تھے، بڑے دانا نبی تھے، بڑے ہوشیار نبی تھے۔ جب دیکھا کہ امامت مل رہی ہے، اصول کافی کتاب الحجہ کی روایت کے مطابق اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو 5 عہدے عطا کیے: عبودیت، نبوت، رسالت، خلت اور امامت۔ امامت سب سے آخر میں عطا فرمائی۔ اچھا جب دیکھا امامت مل رہی ہے تو فوراً دست دعا بلند کیے اور فرمایا قالا من ذریتی، خدائے میری ذریت میں سے بھی امامت ہوگی۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، توجہ نہیں کر رہے آپ جن محترم، فرمایا میری ذریت میں سے بھی امامت ہوگی۔ ہاں ابراہیم امامت ہوگی، لا ینال عہد الظالمین، لیکن عہد امامت ظالمین کو نہیں ملا کرتا۔ بھائی کیا کمال کی پالیسی دی ہے اللہ نے، لا ینال عہد الظالمین، ظالمین کو عہد امامت نہیں ملا کرتا۔ بھائی سامعین محترم، اب اگر آپ غور کریں تو یہ آیات بڑی صراحت کے ساتھ بیان کر رہی ہیں، بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کر رہی ہیں کہ عہدہ امامت اور خلافت عہدہ الہی ہے۔ واہ واہ واہ، امام بھی اللہ بناتا ہے اور خلیفہ بھی اللہ بناتا ہے۔ اور کیا فرمایا، لا ینال عہد الظالمین، ظالمین کو عہدہ امامت نہیں ملا کرتا۔ تو اب معلوم ہو گیا کہ ظالم کا امام نہ ہونا خود عصمت امام کی ایک دلیل ہے۔ واہ واہ واہ، ظالم کا امام نہ ہونا خود عصمت امام کی ایک دلیل ہے۔ سامعین محترم، اب آیات بالکل واضح ہے، آیات بتا رہی ہے کہ امامت اور خلافت عہدہ الہی ہیں۔ اب اگر ہمارے اہل سنت برادران کے مطابق امام اور خلیفہ کا تقرر انتخاب شورا اور اجماع کے ذریعے ہوتا ہے تو پھر قرآن مجید کی آیات کا کیا مطلب ہوگا؟ کیونکہ اگر اجماع کے ذریعے خلافت اور امامت کو مانے، اگر اجماع کے ذریعے امامت کو مانے تو پھر یہ آیات معاذ اللہ ثم معاذ اللہ لغو ہو جائے گی اور کلام الہی لفظ محال ہے۔ یہ تھا قرآن سے امامت اور خلافت کا تعلق۔ میں مختصر طور پر نہج البلاغہ سے خطبے کا ایک حصہ، اگرچہ بہت ساری یہ گفتگو ہوئی ہے نہج البلاغہ میں امامت اور خلافت پر، امیر المومنین نہج البلاغہ کی خطبہ نمبر 142 میں ارشاد فرماتے ہیں، اور کیا کمال فرمایا، فرمایا این الذین زعموا انہم الراسخون فی العلم دوننا کاذبا وباغیا علینا ان رفعنا اللہ وفضلهم واعطانا وهرهم واعطانا واخرجهم بنا یستاط الهدى ویستجر العمی ان الائمة من قریش بعثوا فی هذا البقر من ہاشم لا تصلح على سواهم ولا تصلح الغلاة على غیرهم۔ واہ 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 واہ، امیر المومنین فرماتے ہیں کہاں ہیں وہ لوگ جن کا یہ دعویٰ ہے کہ ہمارے علاوہ ہماری بجائے وہ راسخون فی العلم ہے۔ علی فرماتے ہیں خدا کی قسم ان کا یہ دعویٰ جھوٹ پر مبنی اور علی کے خلاف اعلان بغاوت ہے۔ واہ 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 واہ، اس لیے کہ اللہ نے ہمیں بلندی اور برتری عطا کی ہے، انہیں پست رکھا۔ اللہ نے ہمیں اپنے کمالات عطا فرمائے، انہیں سے محروم رکھا۔ اللہ نے ہمیں عزت اور عظمت سے نوازا ہے، انہیں عزت اور عظمت سے نہیں نوازا۔ اور کیا کمال کا جملہ فرمایا، علی فرماتے ہیں ہمارے ہی ذریعے سے ہدایت طلب ہوتی ہے، اس لیے کہ امام ہادی بھی ہوتا ہے۔ علی فرماتے ہیں ہمارے ہی ذریعے سے ہدایت طلب ہوتی ہے اور ہمارے ہی ذریعے سے اندھیروں میں روشنی ہوتی ہے۔ اور پھر کمال کا جملہ ارشاد فرمایا ان الائمة من قریش، توجہ ہے آخری بات تک، فرمایا ان الائمة من قریش غرسوا فی هذا البقر من ہاشم، فرمایا لوگوں سنو دین کے تمام امام خاندان قریش میں نسل ہاشم سے قرار دیے گئے ہیں۔ تمام کے تمام امام خاندان قریش میں نسل بنی ہاشم سے ہیں۔ اور پھر فرمایا لا تصلح علی سواہم ولا تصلح الغلاة علی غیرہم۔ علی فرماتے ہیں خدا کی قسم امامت اور خلافت ہم آل محمد کے علاوہ کسی کو زہر ہی نہیں دیتی ہے اور ہمارے علاوہ اس کا کوئی اہل ہی نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ تھا نہج البلاغہ سے امامت اور خلافت کے تعارف۔ اب آئیے زینب عالیہ سے سنتے ہیں امامت اور خلافت کے تعارف۔ تاریخ کے لیے جب زینب عالیہ آئی نا دربار یزید میں بسر دربار، اور یہ ملعون شراب کے نشے میں تخت پر یہ اشعار پڑھ رہا تھا کہ بنی ہاشم کا ڈھونگ تھا، نہ کوئی وحی آئی نہ کوئی دین آیا، تو اس وقت زینب عالیہ نے کہا اماں فضہ مجھے آگے بڑھ کے سہارا دو، میں 2 قدم بڑھا کے کچھ کہنا چاہتی ہوں۔
اداکاروں سنیے گا زینب عالیہ نے دربار یزید میں کس طرح سے امامت کا تعارف فرمایا. ایک مرتبہ تاریخ میں لکھا حسین کی شمشیر بن کے، عباس کی ہمشیر بن کے، جلال حیدر کرام دل میں سمائے ہوئے، ہنر بت شکنی جد ابراہیم آزمائے ہوئے، عصائے موسیٰ کا ہنر ساتھ لی ہوئے، اپنی ماں زہرا کے خطبوں کا ثمر اٹھائے ہوئے، توپ کو سلاسل میں چکری جب شیر کی بیٹی گردی تو ایسے گردی کے سارا شہر شام لگ گیا. آہا سبحان اللہ ماشاءاللہ. اور کیا کہنے تاریخ میں لکھا ہے، قلم لکھا کہ اس قدر غیظ و غضب میں تھی علی کی بیٹی، اگر روک کر سورج کی جانب دیکھتی تو سورج کی جبھی سے پسینہ نچوڑ لیتی. واہ 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 واہ. چلان میں تھی علی کی بیٹی. اور اب آئیے زینب عالیہ اور اپنے بابا کے لہجے میں کلام کیا. زینب عالیہ فرماتی ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ اجمعین. صدق اللہ ورسولہ یا یزید ثم کان عاقبۃ الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیات اللہ وکانوا بہا یستہزئون. هذا انت یا یزید ان اخذت علینا اقطار الارض وافاق السماء فاسبان نساق کما تساق الاخرى واللہ هذه الذی قد آتانا العزة والستارى وان بناء اللہ هوانا وبقاء علیہ کرامتا فهذا عجبا منکم یبن الناطق یبن الزرقاء فانتم تعلمون وانتم تسألون بأي من تفتون ومن أية قبلة تبعدون والله أنتم لم تبعدوا بقدر نبوة وخاتم نبوة وماتم الرسالة ومختلف الملائكة ومن كان علمه علم النبي والله هذا الشكر علينا وقد جذبت إلا بدمك وقد شربت إلا بدمائك ويا يزيد جبنت لك. ما شاء الله. زینب فرما رہی تھی وَيَا يَزِيدُ جَبْنَتُ لَكَا وَاللَّهِ مَا إِنِّي أَخْتَصِرُ قَدَّكَ وَاسْتَأْذَنُ تَكْلِيفُكَ وَاسْتَكْبَرَ تَوْبِيخُكَ وَاسْتَأْذَنَ تَشْكِيفُكَ وَاللَّهِ يَا يَزِيدُ فَقِدْ كَيْدَكَ وَأَسْعَى سَعْيُكَ وَنَاصِبْ جُهْدَكَ فَوَاللَّهِ لَا تَمْحُ ذِكْرَنَا وَلَا تُمِيتُ وَحْيَنَا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. زینب عالیہ فرماتی ہیں اور کیا کمال کا خطبہ ارشاد فرمایا. عزیزوں ایک آئے مدینہ کے ذریعے سے زینب عالیہ نے اپنے خطبے کا آغاز فرمایا اور خدا کی قسم اگر اس آئے مدینہ کی نزاکت کو سمجھ رہے ہیں تو فضائل کے سمندر ہیں. زینب فرماتی ہیں یا یزید ثم کان عاقبۃ الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیات اللہ وکانوا بہا یستہزئون. اے یزید وہ لوگ بد کردار ہیں اور ان کی سزا یہ ہے کہ وہ اللہ کی آیات کو روئے زمین پر جھٹلاتے ہیں، وہ اللہ کی نشانیوں کو جھٹلاتے ہیں. اور پھر اس انداز میں ایک فکرہ کہہ کر زینب عالیہ نے برسر دربار امامت کا تعارف فرمایا. زینب فرماتی ہیں اے یزید سن خدا کی قسم اللہ کی زمین پر اللہ کی آیات میں سب سے بڑا آیت اللہ میرا بھائی حسین ابن علی ہے. خدا کی قسم اس روئے زمین پر اللہ کی آیات میں سب سے بڑا آیت اللہ میرا باپ علی ابن ابی طالب ہے. بس سامنے محترم دامن وقت میں گزارش نہیں مفصل خطبہ. زینب بتا رہی تھی اے یزید تو یہ ہے تو یہ ہے تو یہ ہے اور پھر بتا رہی تھی اے یزید ہم آل محمد یہ ہیں. اللہ نے ہمیں یہ افتخار عطا کی، اللہ نے ہمیں یہ فضیلت عطا فرمائی. آخر میں زینب عالیہ نے ارشاد فرمایا یا یزید فقد کیدک واسع سعیک وناصب جہدک فواللہ لا تمحو ذکرنا ولا تمیت وحینا. توجہ ہے. زینب عالیہ کا جملہ سنیے گا. زینب فرماتی ہے اے یزید جتنے ظلم ہم پہ ڈال سکتا ہے ڈالے، آسمان کاٹ کر ہم پہ ڈھا دے، زمین کی بساتیں لپیٹ کر ہم پہ ڈھا دے، جتنا ظلم جتنی بربریت جتنی مشکلیں جتنی آفتیں تو ہم پہ گرا سکتا ہے گرا لے. لیکن زینب عالیہ علی کی بیٹی برسر دربار کہہ رہی ہے خدا کی قسم جب تک خدائے لم یزل ولا یزال کا نام باقی ہے میرے بھائی حسین ابن علی کا نام باقی ہے.
ماشاءاللہ خدا کی قسم جب تک اللہ کا نام باقی ہے زمین پر میرے بھیا حسین کا نام باقی ہے. عزاداروں ایک مرتبہ زینب عالیہ کے لہجے میں قرب و غم کی بیاں اترنے لگی اور ایک مرتبہ فرمایا اے یزید یہ کہاں کا انصاف ہے کہ تیرے گھر کی عورتیں اور کنیزیں تو پردوں اور حجروں میں رہیں, محمد کی بیٹیاں بازاروں میں آ جائیں. دو جملے کہوں گا مصائب کے. زینب فرماتی ہے یزید یہ کہاں کا انصاف ہے تیرے گھر کی عورتیں اور کنیزیں تو پردوں اور حجروں میں رہیں, محمد کی بیٹیاں بازاروں میں آ جائیں. عزادار زینب للکار رہی تھی برسر دربار. یاد ہے نا آپ کو سید سجاد کے خطبے کو روکا تھا اذان دلا کر. سنو گے زینب عالیہ کے خطبے کو کیسے روکا یزید نے. ایک مرتبہ یزید کہتا ہے سر حسین لایا جائے. عزادارو سر حسین کو لایا گیا. یزید نے سر حسین کو اپنے ہاتھوں پہ اٹھایا, زینب کے روبرو کیا. عزادارو روایت کے ذکر ہند جب ساتھ کپڑا حسین ابن علی کے سر بریدہ سے اٹھایا گیا تو کہتے ہوئے لبوں سے آواز آ رہی تھی فنفرت یا اختی او بہن تیرا شکریہ. زینب تو کامیاب ہو گئی اور زینب تو جیت گئی. عزادارو روایت کے ذکر ہے ارباب مقادر نے لکھا جب زینب عالیہ کی نظریں بھیا کے کرتے ہوئے سر پہ پڑی تو ایک مرتبہ زینب عالیہ کہنے لگی بھیا حسین مجھے معاف کرنا, میں تیری امانت سکینہ نہ بچا سکی. عزادارو اجرکم اللہ بس ایک روایت سنیے گا. عزادارو سنو گے کیسے روکا زینب عالیہ کا خطبہ. یہ ملعون یہ عزیر عزلی ایک شراب کا پیالہ منگواتا ہے, شراب کو پیتا ہے, بچی ہوئی شراب کو دندان حسین پہ ڈالتا ہے, ایک چھری سے حسین کے دموں پر اجر رسالت دیتا ہے. اس وقت زینب عالیہ چلا کے کہتی ہے واللہ یا یزید ما حتک ابن رسول اللہ, اے یزید رسول کے بیٹے کی حد تک نہ کر, اے یزید رسول کے بیٹے کی بے حرمتی نہ کر. عزادارو بڑے مظالم آئے زینب عالیہ پر, بڑی تھکی علی کی بیٹی. مجھے نہیں پتا شب شہادت ہے ایک جملہ سید سجاد کے مصائب کا, مجھے نہیں پتا کیا گزری زینب عالیہ پر, کوفہ میں کیا گزری, کربلا میں کیا گزری, شام میں کیا گزری. بس ایک واقعہ سناتا ہوں. امام سجاد مدینہ میں اپنے صحاب سے فرما رہے تھے کہ شام کے بازار میں ایک مقام ایسا آیا, ایک منزل ایسی آئی جب میں تو کو سلاسل کو تھام کر سوئے فلک دیکھا اور میں نے دعا مانگی یا لیت امی لم تلدنی, اے کاش سجاد کی ماں نے سجاد کو پیدا نہ کیا ہوتا, اے کاش سجاد کی ماں نے سجاد کو پیدا نہ کیا ہوتا. عزاداروں میں فکر پڑھتا رہوں گا, اپنی آوازوں کو بلند کریے گا, آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جائے, ہماری عبادت ہو جائے. سجاد فرماتے ہیں یا لیت امی لم تلدنی, اے کاش سجاد کی ماں نے سجاد کو پیدا نہ کیا ہوتا. مولا کے ایک صحابی منحال صاحب کی کہتے ہیں مولا شام کے بازار میں ایسی کیا منظر آئی جو آپ نے یہ دعا مانگی. سید سجاد فرماتا ہے منحال انہیں انصاف نہیں کیا. اے منحال جب میری پھوپھی جاتی ہے کربلا سے کوفہ کو اور کوفہ سے شام تک میری زینب عالیہ میری پھوپھی مسلمانوں سے یہ کہتی تھی مسلمانوں میں علی کی بیٹی ہوں, میں محمد مصطفیٰ کی بیٹی ہوں, مسلمانوں مجھے چادر دے دو. لیکن میرا جب شام کا بازار آیا میری زینب عالیہ میری پھوپھی کا مطالبہ بدل گیا. امام سجاد فرماتے ہیں منحال سنو گے شام کے بازار کا منظر کیا تھا. امام فرماتے ہیں منحال سن جب ہم شام کے بازار میں پہنچے ہیں 10,000 بے غیرت شراب پی رہا تھا. اجرکم اللہ اپنی آوازوں کو بلند کیجیے گا. امام فرماتے ہیں 10,000 بے غیرت شراب پی رہا تھا, 10,000 بے غیرت ڈھول بجا رہا تھا. جب ہم پہنچے ہیں میری پھوپھی زینب عالیہ کا مطالبہ بدل گیا. پہلے جو کہہ رہی تھی مسلمانوں مجھے چادر دے دو, اب میری پھوپھی کہتی ہے ظالموں مجھے چلنے کا راستہ دے دو.